منصور صاحب کیا تجزیہ ہے آپ کا موجودہ صورتحال جو آ رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ امید کی کرن ضرور سامنے آئی ہے علاج کی سہولیات کو لے کر یا امداد کے پہنچنے تک، لیکن یقینی طور پہ یہ ناکافی ہے فار دی ملینز آف پیپل جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یقیناً جی، جتنے بڑے پیمانے پہ اسرائیل کی جنگی مشین نے جو ہے اس چھوٹی سی بستی میں جس میں 2.3 ملین نفوس جو ہیں وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، ان کو بالکل ملبے کا ڈھیر بنایا ہے، تو جتنا بڑا نقصان ہے، جتنا بڑا لاس ہے، یقیناً اس کی ریہیبلیٹیشن اور اس کے ریلیف اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے تو یقیناً برسوں درکار ہے، لیکن جو ابھی جسے کہنا چاہیے اس کی شروعات ہمیں رفح کراسنگ کھلنے کی شکل میں اور امدادی قافلوں کے غزہ کے علاقے میں پہنچنے کی خبر کی صورت میں ملی ہے، جو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو زندہ ہیں، جو زخمی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہے، اور کم از کم جو ان کا جسم اور سانس کی ڈوری جو ہے اسے برقرار رکھنے میں مدد دے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل سطح پہ ایک ہمیں تھوڑی سی امید کی کرن اس لحاظ سے نظر آئی ہے کہ مغربی ممالک بھی اور خاص طور پہ خطے کے ممالک، انہوں نے بالخصوص اردن نے اپنے جو سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور اپنے سفیر کو واپس بلوانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اور ان کے اسرائیل کے سفیر کو واپس عمان آنے کی جو اجازت ہے اسے اس بات سے مشروط کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی ہوگی تو پھر آپ واپس آ سکتے ہیں، ادروائز آپ واپس نہیں آ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ جرأت مندانہ اقدام ہے کہ اگر اس بہت پہلے کر لیا جاتا تو شاید اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو کرنے کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ خطے کے ممالک کی ان ایکٹیویٹی دیکھ کے، ان کا پیسو بیہیویئر اور ان کا بالکل جسے کہنے تھے لیتھارجک سا ویو دیکھ کے اسرائیل کو حوصلہ ملتا تھا کہ ان کو تو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، میں جتنی بھی طاقت استعمال کروں گا مجھے پوچھنے والا نہیں۔ اور خاص طور پہ جو انسانی حقوق کا چیمپئن اور دنیا کو اخلاقیات کا درس دینے والا جو امریکہ ہے، وہ خود اس جارے ملک کی سرپرستی میں اور سرپرستی کرنے کے لیے اور اپنی پوری جنگی مشینری کے ساتھ اس خطے میں موجود ہے، جس کے بعد اسرائیل کو اور حوصلہ ملا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں یہ جو انٹرنیشنل ایک بائیکاٹ کی اور سفارتی تعلقات کے منقطع کرنے کی جو ایک مہم میں تیزی نظر آ رہی ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز اسرائیل اور اس کا اتحادی امریکہ جو ہے وہ دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہوں گے، اور انہیں اپنی اس پالیسی خاص طور پہ جو اپنی مشرق وسطیٰ میں یہ جو ایک فلسطینیوں کے سرزمین پہ قبضہ کر کے بنائی گئی ناجائز پوسٹ ہے، اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے انہیں سوچنا ہوگا، کیونکہ اب ان کے اپنے منتخب ایوانوں میں بھی اور ایون ان کے جو حکام بالا ہیں، وزیر خارجہ ہے، وزیر دفاع ہے، ان کی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے لوگ اٹھ کر احتجاج کرنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں بہت سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ منصور صاحب، آپ نے بھی خود بھی بات کی کہ بائیکاٹ، جو سفارتی بائیکاٹ آپ کہہ رہے ہیں، یہ 2-4 ممالک جن کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خطے کے اور ممالک بھی اس حوالے سے اس طرح کا بائیکاٹ کریں گے سفارتی سطح پر تو اس سے پریشر بلڈ ہوگا۔ لیکن ابھی جس سچویشن کو ہم فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے اسرائیل وہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے، اور بہت ہی کوئی ہم اس کے لیے ٹرم بھی مجھے لگتا ہے بہت وہ ایک چھوٹی ہو جاتی ہے، جو جس طرح کی جارحیت وہاں پہ کی جا رہی ہے معصوم فلسطینیوں کے اوپر، ایسے میں ان ممالک کی ان ایکٹیویٹیز کو تیز کرنا اور تاکہ یہ پریشر بہت جلدی بلڈ ہو، کیونکہ آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے، اور اگر یہ اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، دو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، تو اگر کنٹرول نہیں ہوا تو اس پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے مزید جو ممالک ہیں وہ کس طرح سے اس کو جلدی لے کر چلیں اس معاملے کو، تاکہ ایک پریشر بلڈ ہو سکے اسرائیل کے اوپر؟ یقیناً جی، اس میں میں سمجھتا ہوں جو یہ سفارتی انقطاع یا تعطل کی بات ہے، یہ اس لحاظ سے افیکٹو ثابت ہوگا کہ ابھی آنے والے دنوں میں اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں متحدہ عرب امارات کی ایک قرارداد کے مسودے پر بات ہونی ہے، تو یہ اس نوعیت کا جو بائیکاٹ ہے یہ بیسیکلی مختلف دنیا کے ممالک کے ساتھ لابنگ، انہیں اپنا ہم نوا بنانے میں ہیلپ فل ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کو تو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، آپ کے ہم کیا بات مانیں۔ اسی طریقے سے مصر نے ہمت دکھائی ہے اور اسرائیل کو براہ راست چیلنج کیا ہے کہ آپ کی جنگ سے ہونے والے جو مالی نقصانات ہمیں پہنچے ہیں، ہم آپ پر عالمی عدالت میں اس کی کمپنسیشن کے لیے مقدمہ دائر کریں گے۔ اسی طریقے سے OIC کے پلیٹ فارم سے اور ان کے کچھ رکن ممالک کی طرف سے یہ اپیل آئی ہے کہ اسرائیل کو جو اسلامی ممالک، جب بعض ایسے ممالک ہیں خاص طور پہ روس کے کچھ ایسے جگہ ہیں کہ جہاں سے ان کے تیل کی بہت بڑی ضرورت، ان کو اناج کی جو سپلائی ہے وہ ہوتی ہے، ان چیزوں کی جو ترسیل ہے
اسرائیل کو بند کر دی جائے, اس کا ناطقہ بند کیا جائے, کیونکہ اسی طریقے سے جو ہے اسرائیل کو, اور خاص طور پہ اسرائیل کے اندر جو اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں انہیں اس وقت پبلک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا میڈیا اس وقت غزہ پر تو یقیناً فوکس کیے ہوئے ہے, لیکن جو اسرائیل کے اندر خاص طور پہ نیتن یاہو کی حکومت کو اور ان کی فوج کے اندر جو تقسیم کا عمل ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی, جو ان کی سیاسی حکمت عملی, وہ تمام کی تمام اونھے منہ پڑی ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طرح غزہ کے مجاہدین کی جو گولہ باری اور بمباری کے نتیجے میں ان کے میر کافا, جس کو وہ دنیا کا محفوظ ترین ٹینک کہتے تھے, وہ اونھے منہ غزہ کی سرحد پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے, جس میں ان کے 12 کے قریب فوجی جو ہے وہ مارے گئے. اور ابھی جو کل جبالیہ کیمپ پر اس پر حملے ہوئے ہیں, اس میں جو مزاحمت کاروں نے ایک ٹف ٹائم دیا اسرائیل کو. اسرائیل نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس جنگ میں یا اس لڑائی میں ان کے 16 فوجی جو ہیں تازہ ترین مارے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اسرائیل کے اندر کی جو ان کی بے چینی, بے قراری, اور خاص طور پہ ان کے معاشرے کے اندر جو اس وقت خوف و ہراس کی کیفیت ہے, اور بالخصوص ان کی معیشت کو جو پہنچنے والا نقصان ہے, وہ جب دنیا کے سامنے آئے گا تو امریکہ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس ناجائز ریاست کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اور کتنا فنڈ دے گا. اس وقت وہ تقریباً $2.3 بلین انہیں سالانہ دے رہے ہیں. آنے والے وقت میں یہ سوال پھر امریکہ بہادر سے بھی پوچھا جائے گا. جیسے ہمیں یاد ہے کہ اب بھی امریکی شہری نیو یارک کی ٹوٹی سڑکوں کو لے کر اس سے پہلے کے صدور سے بھی اور موجودہ صدر سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں اتنے پیسے افغان وار کے اندر جھونکے جو کہ امریکی عوام کی فلاح و بہبود پہ لگ سکتے تھے. آپ کا یہ بالکل بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن دوسری جانب ایک میرا کنسرن یہ ہے, جو اسرائیل کرنا چاہتا تھا منصور جعفر صاحب, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کر بیٹھا ہے؟ 8-8.5 ہزار فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں, اور یہ وہ نمبر ہے جو سامنے آیا ہے. ابھی اور کتنے نمبرز, کتنی اجتماعی قبریں, کتنے ملبے کے نیچے سے لاشیں خدا نہ خواستہ سامنے آتی ہیں, وہ بھی اس کے بعد کا قصہ ہے جب تاریخ اپنے آپ کو بتائے گی. تو آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے اس ایپیسوڈ کے اندر وہ کر بیٹھے ہیں, اور اب اگر کوئی انٹرنیشنل پریشر بلٹ ہو بھی جائے تو شاید ظاہری بات ہے جو جانیں چلی گئی ہیں, جو نقصان ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آئے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں جی, جو ڈسٹرکشن, جو تباہی, اور خاص طور پہ جو انسانی جانوں کا نقصان, معصوم بچوں کا, خواتین کا, بزرگوں کا ہو چکا ہے, وہ تو یقیناً واپس نہیں آنے والا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خون کی اس قربانی سے اسرائیل کا جو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے, اور امریکہ کا جو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے, وہ اتنی بڑی بدنامی ہے کہ آئندہ کئی برس لگیں گے اسرائیل کو اور امریکہ کو اپنا ایک امیج جو ہے وہ درست کرتے ہوئے. اور خاص طور پہ اس وقت جس انداز سے اسرائیل خطے کے عرب ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھاوا دیے چلا جا رہا تھا, اب وہ خطے کے ممالک دسیوں بار سوچیں گے کہ آیا ہم ایک ایسی جارح ریاست کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ہی عرب بھائیوں, معصوم بچوں اور خواتین کا خون کیا ہے, تو وہ اپنے عوام کو کیا جواب دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اسرائیل کا وہ ایجنڈا کہ جو وہ یہاں پہ حاصل کرنا چاہتا تھا, حماس کے اس حملے کے نتیجے میں یقیناً جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے, وہ اس قربانی کے نتیجے میں وہ جو ایک لارجر ایجنڈا تھا, وہ کم از کم اس وقت جو ہے اس کو ایک روک لگی ہے. اسرائیل دنیا کے سامنے جو اپنی بڑی ٹیکنالوجی کی دھاک بٹاتا تھا اور اپنی عسکری قوت کی دھاک بٹاتا تھا, اسے بھی حماس کے مجاہدین نے جو ہے وہ اپنے حملوں کے نتیجے میں بالکل جسے کہنا چاہیے زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے. اور ان دی اینڈ اب میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایسی ایک بڑی مائٹ کے درمیان اور چھوٹے گروپس کے درمیان جب سروائیول کی جنگ ہوتی ہے تو اوبویسلی وقتی طور پہ لگتا ہے کہ جو ملٹری مائٹ ہوتی ہے وہ حاوی آتی ہے, کارپیٹ بومنگ بھی ہوتی ہے. افغانستان کی ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے ہمارے پاس اس کانٹیکس کے اندر 9/11 کے بعد جو امریکہ نے کیا. لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. پھر امریکہ وہاں سے نکلا کیسے, کس طرح کے مسائل ان کو ہوئے, اور آج بھی امریکہ کے چھوڑے ہوئے جو ایسٹس ہیں وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یا لوگ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے آفٹر شاکس میں اگر ٹرم یوز کروں, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اگر وقتی طور پہ یہ جنگ بندی ہو بھی جائے, لیکن حماس چونکہ مسلسل اس بات پہ بضد ہے کہ ہم اپنی زمین کو واپس لیں گے, چیلنج کر رہے ہیں ان کو اور بڑا ہیوی قسم کا اقدام بھی کیا ہے, تو آپ اس کے آفٹر ایفیکٹس, آفٹر شاکس کیا دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے خاص طور پر؟ دیکھو جی, جہاں تک تو حماس کی ضد کا تعلق ہے, وہ ان کی ضد نہیں ہے, وہ ان کا حق ہے. وہ ان کی سرزمین ہے, ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے جہاں سے وہ صدیوں سے رہ رہے تھے. وہاں پہ اگر کوئی آباد کار ہیں تو وہ یہ یہودی آباد کار ہیں جن کو ایک کلونیل پروجیکٹ, ایک زائنس پروجیکٹ کے طور پہ ان کی سرزمین پہ لا کے آباد کیا گیا. اور اب جو اس کے آفٹر شاکس ہیں, یقیناً خطے کے اندر اگر کوئی امن و امان کا دورہ کرنا ہے
تو یہاں پہ پیس پروسیس کو اگر کوئی بڑھاوا دینا ہے تو اس کے لیے اب خطے کے جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں، جو اس سرزمین کے اصل سٹیک ہولڈر ہیں، وہ مزاحمتی پروجیکٹ کے حامل لوگ ہیں، وہ حماس ہو، ان کے ساتھ دیگر تنظیمیں ہوں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات ہوگی۔ اب صرف اور صرف جو ہے یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اپنے کٹ پتلی جو ہے محمود عباس جو فلسطین کے نام نہاد صدر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے 30 سال تک غرب اردن اور دیگر فلسطین کا کنٹرول دے کے دیکھ لیا ہے۔ آج وہ خود آپ کو غرب اردن میں نظر نہیں آتے، فلسطینیوں کا خون ہو رہا ہے، وہ اردن میں جا کے محفوظ ٹھکانے تلاش کر رہے ہیں۔ ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی بھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی اب جو نمائندہ جماعت ہے وہ حماس ہی کنسیڈر کی جائے، فلسطینی اتھارٹی نہیں ہے؟ یہ منصور صاحب رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا یہ، اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور کریں گے۔ ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود تھے، غزہ کی تازہ ترین صورتحال پہ ہم بات کر رہے تھے۔ صرف ایک گزارش، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ان مظلوموں کے لیے دعا کر دیں۔